حتی یہاں تک کہ اذا استیأس جب مایوس ہو گئے رسول وظنوا اور انہوں نے سمجھا انہم کہ بے شک ان سے قد تحقیق کذبوا جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے، کس چیز سے نا امید ہو گئے؟ کفار کے سدھرنے سے، ان کی ہدایت سے، ان کے ایمان لانے سے، پھر یہ کہ ان لوگوں کی حالت سے کہ اب اصلاح کا کوئی پہلو باقی نہیں، یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے، وَظَنُّوا اور انہوں نے سمجھا، انہم کہ بے شک ان سے قد کذبوا تحقیق جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہاں آیت کے اس حصے کے کچھ معنی کیے جاتے ہیں۔ وَظَنُّوا سے پہلا معنی یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان سے یوں ہی عذاب کا جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، شاید عذاب آئے گا ہی نہیں۔ کن سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے؟ کفار سے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی انبیاء کرام لمبی مدت تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے، لیکن پھر بھی ان کی قومیں راہ راست پر نہیں آتی تھیں، تو ایک قسم کی نا امیدی ان کے دل میں آ جاتی تھی۔ کن کے دل میں؟ پیغمبروں کے ماننے والوں کے دل میں۔ اور یہ لوگ سمجھنے لگتے کہ ان رسولوں نے ان سے یعنی کفار سے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، یا وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ انبیاء کی مدد کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کے منافی نہیں ہے، یعنی ایسی بات دل میں آ سکتی ہے، کبھی کبھی آپ کے دل میں بھی آتی ہوگی، لوگ اتنا غلط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اتنا ظلم کرتے ہیں انسانوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس طرح کی بات دل میں آ سکتی ہے۔ تو وَظَنُّوا سے پہلی مراد کون ہے؟ پیغمبروں کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ بعض نے یعنی بعض مفسرین نے وَظَنُّوا سے مراد کفار کو لیا ہے، یعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے، لیکن جب زیادہ تاخیر ہو جاتی کس چیز میں؟ عذاب کے آنے میں، تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے جیسا کہ پیغمبر دعویٰ کر رہا ہے، اور نہ عذاب آتا نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم تو اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ غلط نہیں ہوتا۔ یہ جو پیغمبر کہتے ہیں بس ایسے ہی کہتے ہیں، ان کے یہ سارے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ آیت کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انبیاء گمان کرنے لگے، یعنی وہ ظنوا سے مراد کون ہے؟ انبیاء، کہ ان کا دل ان سے غلط کہا کرتا تھا کہ کافروں کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی، یعنی انبیاء کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، اور جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جاءہم نصرنا، تو اچانک ہماری مدد آ پہنچی۔ پھر اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی تاخیر ہوئی، ایکچولی اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ رسول اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کا یوں ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا گیا ہے۔ پھر ایسے میں اللہ کی مدد آ گئی، وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں جن کو ہم نے چاہا۔ یہاں پر جیسے بات ہو رہی ہے فنجیا، تو بچا لیا گیا، من نشاء، جس کو ہم نے چاہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور جن کو ہم نے چاہا انہیں نجات مل گئی۔ ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، بأسنا، عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ اور جب ہمارا عذاب کسی مجرم پر نازل ہوتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا۔ بہت ہی اہم میسج اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد میں تاخیر سے مومنوں پر کیا اثر ہو رہا تھا،
اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے کا قانون کیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کو مشکل وقت میں مدد سے نوازا جاتا تھا. یعنی جب بہت مشکل بڑھ جاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی. اور مشکل کس لیول تک چلی گئی آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو کیا فیل ہونا شروع ہو جاتا تھا، انہم قد کذبوا، اور جیسے ہی ان کے دل میں یہ بات آتی تھی جاءہم نصرنا، اللہ کی مدد آ جاتی تھی. فنجیا، تو بچا لیا گیا، من نشاء، جس کو ہم نے چاہا. بچتا کون ہے؟ جو نیک ہوتا ہے اللہ اسی کو بچاتا ہے. جس نے اپنی اصلاح کر لی ہوتی ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اور جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ نہیں بچ سکتا، اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا، ان کی تصدیق کی، جب ان پر ایک مدت دراز تک آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے تھے obviously وہ آزمائے جاتے تھے، ان پر پرابلمز آتی تھیں، اللہ کی مدد آنے میں تھوڑی تاخیر ہوتی تھی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر نہ ماننے والوں کو بھی آزماتا تھا. اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا کہ اللہ کے راستے پر آنے والے دیکھو کتنے تکلیف میں ہیں، پھر نہ مانو. یہ اللہ تعالیٰ کی چیکنگ تو بڑی اسٹرکٹ ہے نا. اور پھر یہ کہ پیغمبر بہت کوششیں کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن اتنی محنتوں کے بعد بھی لوگ نہیں سنتے تھے. پیغمبروں کے اندر یا پھر ایمان لانے والوں کے اندر ایک نا امیدی سی آ جاتی تھی، اور پھر پیغمبروں کو یہ لگنے لگا تھا کہ ہم نے جو ایمان والوں سے یہ باتیں کی ہیں کہ دیکھو نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تو ہمیں جھوٹا سمجھیں گے. پھر اسی طرح سے اہل ایمان کو بھی یہ فیل ہوتا تھا کہ ان کافروں سے جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اتنا لمبا ٹائم گزر گیا عذاب آتا ہی نہیں ہے، تو کیا یہ ساری باتیں جھوٹی تو نہیں تھی؟ اسی طرح سے کفار کو بھی یہ لگتا تھا کہ ہم تو اتنی نافرمانیاں کرتے، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آتا، تو لگتا ہے ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے. اور جیسے ہی یہ فیلنگز آئیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی. اور اگر ہم کافروں کے معنی میں اس بات کو لیں تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ نے بچایا اس کو جو نیک تھا، اور پھر مجرموں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہٹا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق کان ہے فی قصصہم، ان کے قصوں میں عبرت لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی ان پیغمبروں اور ان کی قوموں کے قصوں میں عقل مند کے لیے عبرت ہے. ما کانا، نہیں ہے، حدیثاً، یہ بات یعنی قرآن، یفترا، جو گھڑ لی گئی. قرآن انسان نہیں لکھ سکتا، بلکہ وحی الہی کی یہ سچائی ہے. تو یہ قرآن ایسا نہیں جو گھڑ لیا جائے. ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی، تصدیق ہے اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے. اور الذی بین یدیہ سے مراد تورات، انجیل، زبور وغیرہ. ان میں جو باتیں صحیح ہیں قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جن باتوں میں چینجز آ چکی ہیں ان کی نفی کرتا ہے. تو یہ قرآن اپنے سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. وتفصیلا، اور تفصیل، کل شیء، ہر چیز کی. قرآن کا موضوع انسان ہے. جو بات بھی انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں آ گئی ہے. حرام ہو، حلال ہو، مستحب ہو، مکروہ ہو، واجبات کا حکم ہو، پوری تفصیل اس میں موجود ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے سارے علوم اس قرآن میں موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہدایت سے ریلیٹڈ جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، ہدایت سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں، اس کی ڈیٹیلز قرآن میں موجود ہیں. وہدن، اور ہدایت،
وہ رحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ تو یہ ہدایت ہے، سعادت اور کامیابیوں کی منزل تک پہنچاتی ہے، اور غلط راستوں پر چلنے سے بچاتی ہے یہ کتاب۔ پھر یہ رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ تو یہاں قرآن پاک کی 4 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی صفت تصدیق الذی بین یدی، دوسری صفت وتفصیل کل شیء، تیسری صفت وہدن، اور چوتھی صفت ورحمتن لقوم یؤمنون۔ پہلی بات جو آیت کے ابتدائی حصے میں ہوئی، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں، یعنی انبیاء اور ان کے قوموں کے قصوں میں، عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے ڈیٹیلڈ قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بتائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا سملیرٹیز تھیں، کیا مطابقت تھی، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان دونوں انبیاء کے قصے بہت تفصیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دونوں کی ہی قدرتی ماحول میں تربیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شاہانہ ماحول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں شاہی محل میں رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے کے بعد شاہی محل میں رہے، تو دونوں ہی کو شاہانہ ماحول ملا۔ دونوں کے لیے مددگار انہی کے گھر سے ملا، یعنی دونوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی سے ہی اٹھائی۔ پھر یہ کہ خیرخواہی کا جذبہ دونوں میں بہت زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی تھی جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، پانی بھرنے کے لیے کھڑی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بڑی مدد کی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن بہت زیادہ خیر خواہ انسان تھے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ہم پڑھتے آئے پورے اس قصے میں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ محسن ہیں۔ پھر اسی طرح سے گھر کے محفوظ ماحول سے دونوں ہی دور رہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور یوسف علیہ السلام بھی۔ دونوں کو مختلف واقعات اور مراحل سے گزرنا پڑا۔ دونوں اپنے دکھوں اور غموں کا تذکرہ صرف اور صرف اللہ سے کیا کرتے تھے، دعا کے ذریعے مدد مانگتے تھے۔ پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں رہے، جس سے ان کے اندر ضبط نفس پیدا ہوا، یعنی سیلف کنٹرول ان کے اندر آ گیا، بہت زیادہ صابر ہو گئے، بہت زیادہ محنتی ہو گئے۔ پھر تقوی اور احسان اور سیرت کی خوبصورتیاں نصیب ہوئیں، الحمدللہ۔ ان دونوں انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شرف عطا کیا۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی امین تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام حفیظ علیم تھے۔ ان کی یہ خوبیاں قرآن پاک میں آتی ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھا، انشاءاللہ آگے صورت آئے گی جس میں ان کی ان صفات کا ذکر ہے۔ پھر یہ کہ اللہ پر دونوں کو پورا بھروسہ تھا، بہت زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تأویل الاحادیث کا علم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا۔ پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رہنے کی جگہ دی تھی، اور باقی بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کے لیے نبوت کی درخواست کی۔ دونوں ہی بھائیوں کے لیے خیرخواہ تھے۔ پھر درگزر کرنا اور اسی طرح سے تقوی اور احسان دونوں میں بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پیغمبروں اور ان کی قوموں کے قصوں میں عقل مند کے لیے عبرت ہے، اور یہ قرآن ایسی بات نہیں جو گھڑ لی جائے، اس کو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، بلکہ یہ وحی الہی کی سچائی ہے، اور یہ تو تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور یہ ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری یہ سورت مکمل ہوئی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون